پہلے تو چونکہ بیوروکریٹس کی بات ہو رہی تو آج ایک بڑے سینئر بیوروکریٹ جی ایم سکندر صاحب کا انتقال ہوا ہے، تو ہم ان کی فیملی سے بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ بڑے کم بیوروکریٹس اب رہ گئے ہیں اس پائے کے، فواد حسن فواد ہو گئے، یہ مطلب یہ ایک ڈیفرنٹ لیول کے لوگ۔ فواد صاحب تو اللہ ان کو زندگی دے، وہ ہیں مطلب یہ وہ لیول ہی ان کا ڈیفرنٹ ہے۔ اب خواجہ صاحب جو بات کر رہے ہیں بطور وزیر دفاع، مطلب میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ صرف بیوروکریٹس نہیں ہیں خواجہ صاحب، اور بے شمار لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا شاید آپ نام بھی نہیں لے سکیں گے، سب یہی کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں وہاں پرتگال میں، کیونکہ پرتگال کی بات ہو رہی ہے، تو اب ظاہر ہے یہ سارے کرسٹیانو رونالڈو کی محبت میں تو نہیں جا رہے نا، اپنی مستقبل کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں ایک ڈی ایس پی صاحب چلے گئے وہ اپنی وہ لینے کے لیے گولڈن ویزا وہاں سے، تو وہ کسی نے بتا دیا کہ یار وہ بندہ تو لاہور سے ہی ہے، وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے اور بدقسمتی سے جرنلسٹ بھی رہا ہوا ہے۔ وہ ڈی ایس پی صاحب وہیں سے دوڑ لگا گئے، کہتے ہیں وہ میں ذرا بیگم صاحب باہر ہیں، میں ان سے بات کر کے، وہ پھر ظاہر ہے کسی اور آفس میں گئے ہوں گے یقیناً، جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ پورا تو کر کے آئے ہوں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ کر کے آئے ہوں۔ لیکن بے بسی کا عالم ہے۔ وزیر دفاع صاحب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ سیکرٹ ہمیں بتا رہے ہیں جس کا ہمیں آلریڈی پتہ ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ ہم اس کا حل کیا نکالیں گے۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ مراعات نئی گاڑیاں الٹیمیٹ اس دور میں دی جا رہی ہیں بیوروکریٹس کو، شاید ہی کبھی دی گئی ہوں۔ بیوروکریٹس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ایک ہی راستہ ہے خوشامد کا کہ ان سے بنا کے رکھو۔ اور حالت تو یہ ہے کہ میں کسی سے کہہ رہا تھا یار آپ دیکھیں وزیر دفاع بے بس ہے، اس نے کہا یار آپ کمال کر رہے ہیں، یہاں تو وزیر اعظم بے بس ہے، وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتا تو وزیر دفاع پہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ یہ سسٹم ہو اس طرح کا گیا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھ، خدا نخواستہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں، مطلب سیاستدان ہو گئے، بیوروکریٹ ہو گئے، باقی ہمارے اداروں کے لوگ ہیں جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس ملک کو چلا رہے ہیں اور یہ ان کے سر پہ یہ ملک چل رہا ہے نا۔ اگر ان لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے ہمارے بیوی بچوں کا، ہمیں باہر جانا ہے، تو پھر ہم کیا سوچیں گے دعا، ہم کیا کریں گے؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا کریں گے۔ میں وہ آپ کے سامنے وہ بیٹھا ہوں، میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میرا بھائی 95 میں یو ایس نیشنل ہو گیا اور میں نے اس کو منع کر دیا کہ یار میرا کیس فائل نہ کرنا، کہ میں محب وطن بہت ہوا کرتا تھا نا کہ نہیں اس ملک کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ جس طرح میں دیکھتا ہوں یہ چیزیں خواجہ صاحب کے ٹویٹ کے بعد بھی کہ بچوں کے ساتھ میں نے ظلم کیا نا، اگر ان کے بچے یہاں محفوظ نہیں ہیں، ان کے بچوں کو یہاں سہولتیں نہیں ملنی، آرام سے نہیں رہ سکتے، تو ہمارے بچوں کو تو کچھ بھی نہیں ملنا اس ملک میں۔ اس کے باوجود ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں رہ رہے ہیں اور ہمارے بچوں نے بھی یہ رہنا ہے، تو حالت یہاں تک ہو گئی ہے نو ڈاؤٹ۔ اور باقی ٹرمپ میرا دوست، وہ تو لگتا ہے کرکٹ کھیلنا شروع ہو گئے، پہلے 25 وہ کوارٹر سینچری بنائی، اب 50 تک پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد امید ہے اگر یہ حالات اسی طرح رہے تو سینچری بھی مجھے دور نہیں لگ رہی، میں یہ بھی بتا دوں۔ اور مطلب وہ میرے سوال کا جواب دینا آپ نے، وہ جی کہہ رہے ہیں سوال کوئی کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے، پھر وہ روک کے وہ گیند روک کے بھی نہیں کھیل رہے، مسلسل کوئی چوکا ہے کوئی چھکا ہے، بالکل سٹیڈیم سے باہر لگ رہے ہیں۔ آپ رانا صاحب آپ سوال پوچھے، ساڑی تے مک گئی کہانی۔ وہ آپ کہہ رہے تھے میں اس وقت محب وطن ہوا کرتا تھا، مطلب بتائیں۔ میں اس طرح کا محب وطن ہوا کرتا تھا، یقین کریں کہ میں کہتا تھا کہ جان بھی دینی ہے، سب کچھ کرنا ہے، اس ملک میں کرنا ہے، میرے بچوں نے بھی یہیں رہنا ہے۔ اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، میں اعتراف کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے جی، بریک لے لیتے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس اسی سوال پہ فیصل صاحب اور الیاس صاحب پہ دیکھ لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فیصل صاحب
ایک تو یہ جو ٹرمپ ٹیرف کی بات ہے انڈیا کے حوالے سے، اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا. دوسرا یہ آپ کو کیا لگتا ہے جو کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب ملک میں کرپشن کا ذمہ دار سیاستدان ہیں یا بیوروکریسی یا سب یہ مل کر کرتے ہیں، اور پھر اگر بیوروکریسی کر رہی ہے یہ سب کچھ تو وہ کس کی چھتری کے نیچے کر رہی ہے؟ پھر ان کو اتنا حوصلہ اتنا اعتماد دینے کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اصل میں وہ جب بھارت کسی پہ برا وقت آتا ہے نا، کہتے ہیں اگر اونٹ پر بھی بیٹھے تو اس کو ہے نا کتا کاٹ لیتا ہے. بھارت کے ساتھ اس وقت بالکل یہی ہوا ہے. اس کے پر جو ہے نا ایک برا وقت آیا ہوا ہے تو چاروں طرف سے جو ہے نا بیچارے کے اوپر بیچارے ہی گئے، اتنا وہ مظلوم ہو گیا ہے اس پہ چاروں طرف سے جو ہے نا وہ اٹیک ہو رہے ہیں. پاکستان پر حملہ کر کے نا بھارت پھنس چکا ہے. اس کی کمزوریاں جو ہے دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ آشکار ہو چکی ہیں. اس لیے ابھی بھارت کو نا ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ابھی اور دنیا برا کرنے جا رہی ہے. بہرحال اس سوال پہ ہم آئندہ بات کریں گے. لیکن جو خواجہ آصف نے کہا ہے تو یہ تو چلے ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوگا کارروائی کا. ہمارا نظام اتنا طاقتور نہیں ہوگا کہ وہ کارروائی کر سکے. آپ ایک کام کر لیں، آپ وہ لسٹ لے کر آ جائیں جو لوگ باہر گئے میں جو ہے نا وہ کاروبار کر رہے ہیں، یہاں سے پیسے انہوں نے جو ہے نا باہر منتقل کی رشوت لے کے. دیکھیے پاکستان میں دو طرح کے لوگ ہے نا باہر جا رہے ہیں. ایک وہ لوگ باہر جا رہے ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے جا رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے، ہمارا نوجوان جا رہا ہے، برین ڈرین ہو رہا ہے ہمارا، وہ جا رہے ہیں پیسے کمانے کے لیے. اور ایک طبقہ وہ باہر جا رہا ہے جو یہاں سے پیسے چھپانے کے لیے باہر جا رہا ہے، جو انہیں پاکستان میں کمائے اور باہر جا کے اس کو جو ہے وہ اس کو پارک کرنا ہے، چھپانا ہے، اس لیے جا رہا ہے. تو یہ دو طرح کے الگ الگ جو ہے نا وہ لوگ جا رہے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب کو چاہیے کہ ان کے نام لے کر آئیں، یہ کارروائی کریں. ہمیشہ آ کے بتا دیتے ہیں، کوئی قصہ سناتے ہیں، کارروائی نہیں کرتے. خواجہ آصف صاحب نے انکشاف کیا تھا، وہ ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے اس وقت. یہ خود وزیر دفاع پاکستان کا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے. اچھا عامر صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ گاڑیوں کی مثال دی، بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے. یہ بیوروکریسی جو ہے نا یہ سیاستدانوں کو کاڑا کر دیتی ہے. اور کیوں کر دیتی ہے؟ سیاستدان جو ہے نا وہ بہت ذہنی طور پہ بہت کمزور لوگ ہوتے ہیں. وہ پیسوں کو دیکھ کے نا ان کی لال ٹپکنے لگتی ہے. وہ پروٹوکول کو دیکھ کے، اس کی عیاشیوں کو دیکھ کے جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتے ہیں. صرف گاڑی کا معاملہ نہیں ہے، صرف اگر آپ ان کا دفتر کا خرچہ دیکھیں نا تو اس پہ یہ اپنے دفتر میں چائے بھی نہیں پی سکتے. جو آفیشیل اماؤنٹ، اس کو ایمپریس اکاؤنٹ کہتے ہیں، اس مد میں جو ان کو پیسے ملتے ہیں، اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے پھٹیک کی، کہ جو پھٹیک دی جاتی ہے افسران کو، پھر وہ ان کے گھر کے خرچے سے لے کے دفتر کے خرچے تک. جن کے گھر کے خرچوں میں ان کی فیملی کے کپڑے بھی شامل ہوتے ہیں، ان کے جوتے بھی شامل ہوتے ہیں، ان کا کھانا بھی شامل ہوتا ہے، روزمرہ کے ان کے خراجات بھی ہوتے ہیں. جو منسٹر دفتر میں کھانا کھا رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. وہ پھٹیک افسران سنبھالتے ہیں. اسی بات کی جو سنبھالتے ہیں کہ ہم نے جو دھندا کرنا ہے، آپ نے جو ہے نا آنکھیں بند کرنی ہے. دونوں مل کے جو ہے پھر وہ پیسے کماتے ہیں. کیونکہ آپ کا جو افسر ہے وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کو قلم کا جو ہے وہ استعمال آتا ہے، اس لیے وہ سیاستدان سے زیادہ جو ہے وہ پیسے کما لیتا ہے. لیکن پیسے جو ہے وہ سب کما رہے ہیں. پاکستان میں نا ایک اشرافیہ کا کلب ہے نا جو پاکستان کو چلا رہا ہے. بیوروکریٹ بھی اس کا جو ہے وہ حصہ ہے، سیاستدان بھی اس کا حصہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس کا اشرافیہ کا جو حصہ ہے. اس چاروں طرف سے لوٹ مار کر رہے ہیں. اور ہم